السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عید غدیر کی تکریم تعظیم کیسے کریں؟ ایک آسان طریقہ ہے۔ کیا کریں؟ ہم اپنی خوشیاں عید غدیر کے ساتھ جوڑ دیں۔ جو بھی ہماری زندگی کی خوشیاں ہیں، شادیاں، ملنا، مثلا ناراض لوگوں کو یا ناراض رشتہ داروں کو منانے کے لیے، اور جو خوشی کے فنکشن ہوتے ہیں، خوشی کے کام ہوتے ہیں، انہیں کیا کریں؟ عید غدیر کے ساتھ جوڑ دیں۔ روایات میں بھی ہے، بہت ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں ہمارے پاس کہ عید غدیر کے دن یہ کام کریں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام عید غدیر کے دن تقریباً وسیع طور پر یا خاص اور خاص لوگوں کو بہت بڑی سطح پر کھانا کھلاتے تھے اسی عید غدیر کی خوشی میں۔ امام حسن علیہ السلام بہت بڑا دسترخوان لگاتے تھے کوفہ میں، وہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ عید غدیر کے دن بطور خاص دسترخوان لگاتے تھے امام علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام اسی طرح بیان کر رہے تھے عید غدیر کے متعلق، اور بعد میں کچھ لوگ ایسے تھے، اس زمانے میں بھی تھے، جنہوں نے آ کر جو مولا نے فضائل بیان کیے اس کا انکار کیا گیا۔ جب مولا کو خبر ملی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید غدیر آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ عید غدیر کو ایک عنوان جو دیا گیا ہے کہ روز ہدیہ ہے، یعنی عید غدیر کے دن ایک دوسرے کو ہدایہ دیں۔ مولوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے میں، کہا کہ روز عید غدیر مصافحہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مصافحہ کرنا ہے تو کیا کہنا ہے روز عید غدیر؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خدا کو اس کی ذات کا شکر ہے، حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس دن ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اور پھر فرمایا کہا کہ یہ جو باتیں میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ خود بھی سنو، غور سے سنو، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ۔ یعنی مولا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، اور یہی ڈیوٹی روز غدیر رسول اللہ نے بھی لگائی تھی کہ جو موجود ہیں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو موجود ہیں ان کو جا کر بتائیں کہ جو موجود نہیں ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اس دن کو اغنیاء، مالدار طبقہ، وہ فقراء کے پاس چل کر جائیں، انہیں جا کر ہدیہ دیں، اور بتائیں جا کر، کیا کہیں کہ ہم یہ ہدیہ آپ کو عید غدیر کی مناسبت سے دے رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ یہاں اس دن کو طاقتور لوگ کمزوروں کی مدد کریں، خوشخبری کسی کو سنانی ہے، کوئی اچھی بات بتانی ہے، عید غدیر کے دن کا انتخاب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، غدیر کے دن مومنین ائمہ کی زیارت کو جاتے تھے بطور خاص، ائمہ کی زندگی میں بھی، اور ائمہ کو جا کر تبریک پیش کرتے تھے۔ یہ شروع سے مومنین کا رواج تھا۔ ابھی بھی یہاں پر ایران عراق میں ہے، عید غدیر کے دن سادات کے پاس جاتے ہیں، نہ یہ کہ دینے کے لیے، اس دن سادات کی دینے کی باری ہوتی ہے، یعنی سادات وہاں پر ہدیہ دیتے ہیں سب کو۔ تو امام علی نقی علیہ السلام سے ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ امام علی نقی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے بھائی کو منسوب کیا تھا اور اپنا علمدار بنایا تھا، پرچمدار بنایا تھا، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے یہ وصی ہے۔ تو ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، یعنی عید غدیر تھی۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس کہ اس دن کو شیعہ جو تھے مومنین ائمہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، جو جا سکتے تھے، اور ائمہ کی بارگاہ میں جا کر تبریک عرض کرتے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ ہمارے پاس تقریباً اگر جمع بندی کریں مطالب کی تو 30 سے زیادہ مطالب بنتے ہیں کہ جن کے بارے میں روایت میں سفارش کی گئی ہے، کہا گیا ہے، کہا کہ یہ کام عید غدیر کے دن انجام دیں، کہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی مفصل ہو جائے گی، اس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔